کہ انشاءاللہ العزیز 72 تک آیات پڑھیں گے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی چٹے کے بٹے ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا رکھا ہے، اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ منافق بڑے ہی بدعہد ہیں۔ منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ان کے لیے کافی ہے، اور ان پر اللہ کی لعنت اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مانند جو تم سے پہلے ہو گزرے، وہ قوت اور شوکت میں تم سے زیادہ اور مال اور اولاد میں تم سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، جیسا حال تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے اسی طرح بکواس کی جس طرح انہوں نے کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ختم ہو گئے، اور یہی لوگ نامراد ہو جائیں گے۔ کیا انہیں ان لوگوں کی داستان نہیں پہنچی جو اس سے پہلے گزر گئے، یعنی وہ قوم نوح، وہ قوم عاد، وہ قوم سمود اور ابراہیم کی قوم، اصحاب مدین اور وہ الٹی ہوئی بستیاں؟ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں بنا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اتنا زبردست موازنہ کیا ہے، اور اس سے اگلی آیات جو ہیں وہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی ہیں۔ تو یہاں اللہ نے بتایا کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ اکیلے مرد ہی نہیں ہوتے، ان کا خواتین ونگ فیمنزم کا پورا تیار بیٹھا رہتا ہے، اور وہ حقوق نسواں کے بارے میں آتی ہیں کہ اپنا کھانا خود بنا لو، میں اب تمہارے ساتھ نہیں سوؤں گی، مجھے اسی طرح بیٹھنا ہے۔ یہ اللہ نے کہا یہ منافقین ہیں، یہ ایمان کے دعوے رکھتی ہیں کہ یہ مولوی کون ہوتے دین کے ٹھیکیدار والے، یہ بھڑک جاتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ ایسے بھڑکتے ہیں کہ ان کو ذرا کوئی بات کہہ دے، یہ کہتے ہیں آپ کون ہوتے میرے کلمے پر انگلی اٹھانے والے؟ ہاں جی، اللہ نے کہا اپنی طرف سے اسلام کی باتیں کرتے ہیں، ہے اندر سے یہ منافق ہیں۔ ان کا عمل بتا رہا ہے یہ کسی طور سے۔ اللہ نے کہا کہ اس زمانے میں جب یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے اور یہ کوئی اس طرح کے ڈرامے بازی مغربیت نہیں تھی، اس وقت منافقین اور منافقات مسلمانوں کی شکلوں عقلوں کے اندر تھے، ہاں جی، انہی کی طرح کا کپڑے جوتے پہنتے تھے۔ اس زمانے کی منافقات بھی بڑی ٹھیک ٹھاک جو تھی، وہ بڑی نیک اور حاجنیں ہوتی تھی، بڑی باجیاں بنی ہوتی تھی، ہاں جی، بڑی مضبوط عورتیں ہوتی تھیں، اور وہ یہ جنات کے دم کرنے والی باجیاں، یہ جو ہے خواتین کا وہ ٹولہ جو نجوم کا علم بتاتا ہے، جفر کا علم بتاتا ہے، علم العداد سے کھیلتا ہے، یہ مسلمانوں کی لڑکیاں ہیں جو یہ سارے کام کرتی ہیں۔ اور یہ بہت یہ شیعوں کے اندر اور یہ اہل حدیثوں کے اندر، دیوبندیوں اور بریلویوں، ان کی عورتوں کے باقاعدہ ونگ ہیں جو باقاعدہ شرک سکھاتی ہیں، بدعت سکھاتی ہیں، اور وہ دنیا کے مولویوں سے زیادہ کماتی ہیں، اور ان کے نعت خان طبقے اور حمدیہ اور ماتمی طبقے اور نوحے اور مرثیے، اور یہ ایک قومیں ہیں پوری باقاعدہ طور پر نا، جو دین سے منحرف کرتی ہیں یہ عورتیں مرد۔ تو فرمایا وہ ان کے ساتھی ہیں، یہ ان کے ساتھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک تو چلو روابط میں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل میں فرمایا کہ دونوں کا نظریہ حیات اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اسلام سے مالی فائدہ اٹھانا ہے، اور ان کے اندر کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے عورتیں لیڈر ہیں، اور مردوں کو گمراہ کرنے کے لیے مرد لیڈر ہیں۔ فرمایا یہ ان کے اندر سب انہوں نے ایک پورا ونگ بنایا ہوا ہے۔ آپ خواتین کا ونگ جا کر دیکھ لیں کسی بھی جگہ پر، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کس طرح کے کام کرتی ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں۔ میلاد والی ہے، ایک حاجی نے مینوں کٹ کے جفی پائی، یہ باجی نعت پڑھ رہی ہے، اور وہ ساری باتیں باجیاں دوسری باجیاں اس پہ کہہ رہی سبحان اللہ، پھر وہ کہتے، پھر آنکھ بند کر کے کہتی ہے کہ حاجی نے مینوں کٹ کے جفی پائی۔ وہ آپ یہ دیکھیں، مطلب یہ نہیں بتاتی وہ حاجی کون ہے، تو وہ پھر بعد میں پوچھنے پر بتاتی کہ وہ حاجی صاحب ہی تھے جو میرے ساتھ گئے تھے میرے میاں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کیسی قیامت آئی ہوئی ہے دنیا کے اندر ہے،
دین پہ، یہ پھر اس کے ساتھ یہ لبرل عورتیں، یہ پروفیسر عورتیں اسلام کا مذاق اڑاتی ہیں۔ ایک پروفیسر عورت ہے وہ پتلے سے ناک والی، اب اس کا پتہ نہیں عارفہ ہے یا کیا ہے، تو وہ تو کہتی مولوی ایسا کہتا ہے، مولوی کو کیا پتہ اس کا غسل دراصل وہ غسل جنابت ہے۔ ایسے ہی مارتی فلسفے مارتی پھرتی، بونگیاں مارتی پھرتی ہے، دین پر ظاہر پہ عمل نہیں کرتی۔ تم ایسی بونگیاں نہ مارو، اسلام کی تشریح تمہیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم نہ اسلام کے لبادے میں، نہ اسلام کی کسی چیز میں، نہ تم نے پڑھا ہی ہے۔ پروفیسر رہی ہو، فلسفے کی کتابیں پڑھی ہیں، پڑھتی رہو تم لوگ۔ تو یہ ایک نا مذہب ہے کہ نرم دل لوگ ہیں، وہ بڑے عاجز ہیں، وہ غریبوں کا خیال، یہ غریبوں کا خیال کرنا یہ تو کفار بھی کر رہے ہیں۔ مدر ٹریسا یہی کہ تو جنت میں چلی جائے گی۔ ان سے زیادہ یہ جو این جی اوز چلاتی ہیں، ان سے زیادہ مدر عیسائیوں کی ننز ہے جو بڑی بڑی نیک اور متقی اور اپنے دین کا کام کرتی ہیں، تو وہ جنت میں چلی جائیں گی۔ بڑی بڑی ہندو راہبائیں ہیں، وہ جنت میں چلی جائیں گی۔ ہاں جی، یہ ساری بکواسیات ہیں، یہ ان کی باتیں نہیں ماننی چاہیے۔ فرمایا یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی پہچان تم نے دیکھنی ہے تو تم یہ دیکھنا، یہ برائی کا حکم دیں گے اور نیکی سے روکیں گے، برائی کا حکم دیں گے اور نیکی سے رکھیں گے۔ اور تیسری بات یہ انتہا درجے کے اللہ نے کہا بخیل ہوں گے، پیسے نہیں نکالتا، منافق بندہ روپیے نہیں نکالتا، وہ کہتا ہے کہ میں جناب میں تو جی بڑی با مقصد جگہ پہ خرچ کرتا ہوں، میں تو ایسے کرتا ہوں، میں تو ویسے کرتا ہوں، جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ اپنی 10 روپے کی چیز کے 500 مقاصد ضروریہ بتائیں گے دیکھے کہ اس جگہ میں دیتا ہوں، اس وجہ سے 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 دیتا ہوں، دے دیں 10 روپے، چونکہ اپنی مرضی وہاں پہ مفاد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ وہاں پر فرمایا۔ یہ اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کو بھلا دیا کہ ہمیں کبھی اللہ کے پاس جا کے حساب دینا ہے، اللہ نے بھی دنیا میں ان کو بھلا دیا۔ اب اللہ کا بھلانا کیا ہے؟ اللہ کا بھلانا یہ ہے کہ بندے کو سے اس کے کیے گئے اعمال کی پاداش میں خیر کی توفیق چھین لینا۔ میں آپ کو اختیارات دیتا ہوں کہ آج سے آپ سارے مرکز کو ہیڈ کریں گے، تو آپ اسی میں بد نظمی کرتے ہیں تو پھر میں اس کے بدلے میں آپ کو اس عہدے سے محروم کر دیتا ہوں۔ تو وہ میں نے محروم کیا اپنے آپ کو؟ نہیں، آپ نے اپنے اعمال میں ایسا ماحول بنایا کہ مجھے محروم کرنا پڑا۔ آپ نوکری پر تھے سرکاری، آپ نے فرائض سر انجام نہیں دیے، انہوں نے ڈسمس کر دیا، تو آپ کے کرتوتوں سے نے آپ کو ڈسمس کرایا ہے، نہ کہ حکومت نے آپ کو ڈسمس کیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ ادھر یہاں پر ان کو کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی بڑے حاجی نمازی یہ بنے پھرتے ہیں، یہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسا ایک کام کرنا شروع کیا کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی چھانٹی کرنی بہت ضروری ہے۔ اور مسلم معاشرے میں ایسے منافق مردوں اور عورتوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان کو اپنے اندر گھسائے نہ رکھو، یہ تم ان کو گھسا رہے ہو۔ فرمایا یہ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ فاسقوں کا وہ ٹولہ ہے جو تمہارے ملک کو، تمہاری ریاست کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ چاہا کہ یہ لوگ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے، اس سے ان معاشرے کو پاک کرو۔ فرمایا یہ اس رنگ کی جو بیڑے ہیں نا، یہ گلے میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ رنگ کیا بتایا؟ رنگ بتایا 3۔ فرمایا یہ کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں، نماز روزے کا دینی شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں دینے کی بجائے این جی اوز لیتی ہیں، ہمیں صدقات خیرات سب کچھ لگتا ہے۔ فرمایا یہ اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان منافقین اور منافقات کو دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ ایک منافقین یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے باقاعدہ طور پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ اسلام کے اندر یہ دونوں برابر کے اس جرم میں شریک ہیں، اس لیے دین کے بارے میں یہ کہنا ان خواتین کا
کہ نہیں وہ میں اس شوہر کے ساتھ تو اس لیے رہ رہی ہوں نا کہ میں اس کے ماتحت ہوں، پھر جو مجھے وہ کہتے ہیں میں تو وہی کرنا، باجی میں کہاں سے دین سیکھنے آ سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں دین سیکھنے کی باری جو یہ کہتے ہیں وہ میں کرتی ہوں، بہت سخت ہیں آپ کے بھائی جان، اور دنیا کے معاملے میں جو یہ کہتے ہیں اس کے میں خلاف کرتی ہوں، جو مرضی کر لیں پھر آپ کے بھائی جان ہیں۔ اس کو آپ بتا دینا جہاں عورتوں نے آنا ہے ان کو آپ نے وہاں آنا ہے، یہ ایسا چکر چلاتی ہیں کہ یہ وہاں آپ کو لے جا کر چھوڑتی ہیں، اور مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے چکر میں آ گیا۔ مرد چونکہ شہوت کا پیاسا ہے تو یہ ایک رات بسر کرنے کے لیے اس عورت کا وہ خواہش پوری کر دیتا ہے، ہر خواہش ہی اس سے شہوت پوری کرنے کے لیے، اس سے اپنی پیاس جسم کی بجھانے کے لیے یہ کرتا ہے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے مرد کے گھر ٹوٹ جائے گا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے پہلے رشتہ نہیں صحیح ملتا تھا، اب پھر مجھے نہیں ملنا، میں رات کو کہاں جا کے سویا کروں گا۔ ایک ہی غرض ہے اور اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کے اندر جب میں آتا ہوں، نوکر کی جس آدمی کو عادت پڑ جائے نا وہ آدمی پھر نوکر کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ آپ ہماری بات یاد رکھ لیں، یہ مالک کے پاس رہنے کا بھی چسکا ہے اور نوکر رکھنے کا بھی چسکا ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ کیوں؟ اس نے آپ کے آتے تک چیزیں صاف رکھنی، ہر شے نمبر 1 رکھنی، بیوی بھی آپ کے آتے تک کمرہ گھر بار سب کچھ کرتی ہے، بچہ بھی آپ کا ہوتا ہے، آپ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بچہ پالتے، وہ آپ کو پال پول کے آپ کی نسل دے دیتی، اس لیے آپ کو اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہتے ہیں چلو گھر تو چلا رہی ہے، گھر آتے کو روٹی مل جاتی، آپ کو مشقت کر کے خود روٹی نہیں پکانی پڑتی، کپڑے پریس نہیں کرنے پڑتے، اس مشقت سے کہ باہر بھی مشقت کروں گھر بھی آ کے مشقت کروں، وہ بچنے کے لیے نا ایک پھر پرماننٹ کے لیے 5-10 لاکھ لگا کے نوکرانی لے آتا ہے شادی کے نام پر۔ وہ کہتا فرسٹ پہلے ایڈوانس پیمنٹ کر دیو، ہاں جی، وہ ساری ایڈوانس پیمنٹ کر کے تو پھر وہ لے آتا ہے۔ دن میں رات میں شہوت پوری ہوتی، دن میں کام کھانا کپڑے جوتے دھلے ہوئے، اس کی باتیں بھی مانتا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ یہ پھر کام سارے بند کر دے گی، پھر میں کیا کروں گا؟ اس لیے کثیر تعداد جو مردوں کی، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، بس شہوت پوری ہونے لگی پھر محبت تو آپ کو ہونی شروع ہو جانی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ جو غرض پوری کرتا ہے وہ آدمی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ ہی مجھے چندہ دینا شروع کر دیں، مجھے خود بخود محبت پیدا ہو جانی، ہاں جی، جو مجھے چندہ زیادہ دے گا، ایک زیادہ محبت کر رہا ہے کم کر رہا ہے، میں نے خود ہی کہنا ہے ضیاء کچھ بھی نہیں لے کے آتا اس لیے ضیاء کو فارغ کر دو، ناصر پیسے دے کے جاتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، یہ مجھے گاڑی میں لے جاتا ہے، وہ میری ٹانگیں، آپ پہ ہی محبت پیدا ہو جانی ہے۔ محبت پیدا کرنے کو مشکل کام ہے، اگلے کے کام شروع کر دو، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، مجھے لینے کی عادت ہو جائے گی، آپ کو جناب چیزیں دینے کی عادت ہو جائے گی، آپ کا بھی چسکا پورا ہوتا رہے گا، میرے بھی چاہ پانی چلتا رہے گا، ہیں آپ کو ٹھرک ہے ویلے بیٹھ کے دین کی باتیں سننے کا، راوی کمزور ہے، صحیح نہیں ہے، ایدا نہیں ہے، شرک ہے، حاضر ناظر دا مسئلہ، آپ کو چسکا یہ ہے، میں نے اس چسکے کا سامان سارا دکان پہ رکھا ہوا ہے، آپ جب آتے ہیں پھر چسکے کے مطابق جناب کو میں ڈوز دیتا ہوں، آپ وہ ڈوپامین لیتے ہیں، انجیکشن مارفین کا لے کے بھی ہوش ہو جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ ہے سارا چکر، یہ قیامت کے دن اس طرح دین اڑ جانا ہے۔ آپ جو آتے ہیں یہاں خیرکم من تعلم القرآن تے میں اللہ ماہو بنیا، یہ سارا کام خراب ہے کہ آپ دین سیکھنے ہیں، میں یہ بھی خالص کرنا پڑے گا۔ اللہ کے دین کو مفادات ذاتیہ اغراض ذاتیہ سے اٹھا کے بہت بلندیوں پہ لے جا کے سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے حشر کے دن 999% لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، 1% لوگ باقی بچیں گے۔ اس قدر کام خراب ہو جانا ہے، حساب بہت سخت ہے، اتنا آسان نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ اخلاص بھی ہر چیز سلجھ جانی، کیونکہ اخلاص کا وزن ہونا ہے، اخلاص کا جو وزن ہے ذرے کا وہ پہاڑ کے وزن جتنا ہے، اور بے اخلاص عمل جو ہے وہ پہاڑ کی طرح وسیع تو نظر آتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہے، بالکل جیسے کاغذ کا پہاڑ بنا کے رکھا ہو۔ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اس نفاق کے کھیل میں
عورتیں بھی ان کے ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو پتہ ہے کہ مرد کو جو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، ایک تو اس کو اپنے مال سے پیار ہوتا ہے، اس سے جان بڑی پیاری ہوتی ہے. اب یہ کون اس کو جب کنوارا ہوتا ہے تو اس کو نہ مال پیارا ہوتا ہے اور نہ جان پیاری ہوتی ہے. جب کنوارا ہوتا ہے ہر ایک سے لڑ پڑتا ہے. ہاں جی، کنوارے لڑکے ون ویلنگ کرتے، فائرنگیں کرتے، اور مال بھی آپ کو پتہ ہے کنوارے لڑکے کتنا اجاڑتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں کتنے پیسے یاروں پہ لگا دیتے ہیں، لان دے کوئی نہیں اپنا یار ہے. پھر آتی اس کی زندگی میں عورت، اور وہ آ کے اس کو بتاتی ہے کہ نہیں نہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. پھر سال کے بعد بتاتی ہے کہ منا بھی نہیں رہتا آپ کے بغیر. ہاں جی، پھر وہ آپ کے بچوں سے آپ کو فون کراتی ہے کہ پاپا کو بولو جلدی گھر آ جائیں. اس کے کہنے پہ چاہے آپ جائیں نہ جائیں ہیں، وہ پھر آپ کو پاپا کو کہ پاپا کا دل پسیج جاتا ہے جب وہ کہتا ہے بابا میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں. وہ میں کا بھاگ جاتا ہے. میرا بھائی ہے نا، وہ رات کو کہیں گیا ہوا تھا تو آدھے راستے میں واپس کہتا میں آ گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ بس بیٹی کا میسج آ گیا، وہ مجھے کہتی بابا میں آپ کو مس کر رہی ہوں، میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. میں کہتا اس نے ایسا رویا ہوا یار میں آدھی موٹر وے سے ہی واپس آ گیا، میرا دل ہائے. میں نے کہا بھائی جان ویسے کہتے ہیں نا اب ڈیگروں نے واپس آئی تمہیں ادو ہی کم یاد آتے سارے جدو میں گھروں چلا جانا. میں کہا تیری تے میں صدقے جاؤں. اللہ نے کہا بیوی تمہارے دلوں میں محبت ڈالتی ہے مال اور جان کی اور اولاد کی. اور فرمایا یہ چیزیں آدمی کو دو چیزیں بنا کر چھوڑتی ہیں. دو چیزیں انسان کے اندر نقصان، اس کی اخلاقی پرسنالٹی کو جو چیز ڈسکرج کر دیتی ہے اور برباد کر دیتی ہے. فرمایا ایک تو اس کو بخیل بنا دیتی ہے کہ اولاد کے لیے جوڑو، گھر کے خرچے بہت ہیں، یہ بیوی کے لیے بھی کچھ چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا. میرے دادا ایک بہت اچھا فیصلہ کرنے لگے تو میری دادی نے اس کو، وہ گھر گئے فیصلہ کرنے کے لیے کوئی چیز اٹھانے گئے جائیداد کی، کچھ کسی جائیداد کے بارے میں. وہ گھر گئے، یعنی آپ یہ دیکھیں پچھلی گلی میں گھر تھا، واپس آئے تو بدلے ہوئے. میں نے کہا بجی آپ کو کیا ہو گیا؟ تو وہ مجھے کہتے نا 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 من تو کسی نے مت دیتی، من تو کسی نے مت دیتی. اب وہ میں نا مجھے تو پتا تھا کس نے دی ہے، اور اتنی وہ غلط ہوئی، وہ اتنی میری دادی نے ان کو ایک ایسا مشورہ غلط دیا، ایسا حالانکہ وہ کسی کا مشورہ مانتے نہیں تھے، بس اس موقع پہ وہ مان گئے. اور مولانا صاحب ساری زندگی کہتے رہے کہ کتنا تمہارا عقل مند دادا تھا اور پھر کیسا غلط فیصلہ اس کے ہاتھ سے ہو گیا، اور اس نے ہماری نسلوں تک کو نقصان پہنچایا. تو دادی میری نیک ہی تھی، پر موقع پہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے بندہ شبے میں ڈال دیتا ہے کسی آدمی کو فیصلہ، نہ رہن دے نہ جائیں اتھے، وہ نہ جا کے لڑائی اور بڑھ جاتی. فرمایا اس کو بخیل بھی بنا دیتی اور اس کو بزدل بھی بنا دیتی. یہ اب ہمارے پاس جو لوگ اکثر جو آتے ہیں میرے پاس لڑکے جو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ ہجرت کرنی ہے، سارے کنوارے ہیں. کوئی بھی ایک دو ہے لڑکے جنہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہوا ہے مالی معاونت کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. باقی تو باتوں میں کر رہے ہیں، سارا کچھ باتیں کری جا رہے ہیں، ہم آئیں گے، ہم جائیں گے، ہم جا کے پھر آئیں گے. اس میں سے بھی آدھے کہتے پہلے ہم بیوی کا انتظام کریں گے، پھر بچوں کا انتظام کریں گے، پھر آئیں گے. یعنی یہ خدا بنے ہوئے ہیں بھی آپ انتظام کر کے آئے، بعد میں وہ آپ سے خلا کا دعویٰ کر دے چنگا انتظام کر کے آئے تو ٹھیک ہے. یہ کوئی نہیں ہے. بیوی بچے تھے، نکاح میں ہی تھے جب صحابہ کرام چھوڑ کر چلے گئے، نکاح میں ہی تھے جب چھوڑے. نکاح تو جا کے ٹوٹے ہیں، عورتیں بھی چھوڑ کے چلی گئی تھیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، یہ تو ٹوٹے بعد میں نکاح. اللہ نے کہا مشرکوں کے ساتھ تمہارے نکاح نہیں رہ گئے، ختم نئے کرو. تو فرمایا اصل بیماری مال اور اولاد کی محبت جو ہے یہ دین کے جب تقاضوں کے مقابلے میں آ جاتی ہے تو فرمایا یہ منافقات، میاں بیوی بھی منافق ہوتے ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھ لیں. مشوقیں بھی منافق ہوتی ہیں، امی بھی منافق ہوتی ہے، بیوی بھی منافق ہوتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، پھپھو بھی ہوتی ہے، خالہ بھی ہوتی ہے، چاچی بھی ہوتی ہے، مامی بھی ہوتی ہے، سالیاں بھی ہوتی ہیں، نندیں بھی ہوتی ہیں. یہ سب منافقات کا ایک ٹولہ ہوتا ہے. پھر ساری منافقات کٹھی ہوتی مہندی پہ.
مہندی منانے کی رات آ گئی، لو مہندی منانے کی رات، ساری اکٹھی ہو جاتی اور ویسے کرتی ہے ایک دوسرے کی یہ چگلیاں، اور ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکھاتی کہ ایک منٹ کے لیے بھی دیکھ لیں، پر فنکشنز کے اوپر یہ ایسی کھل کھل کے ہنس رہی ہوتی ہیں، باجی نے یہ کہاں سے لیا، باجی نے یہ کہاں سے پہنا، باجی میں آئے میں آپ کو یہ کھلاؤں، باجی آنٹی ادھر آئے آنٹی میں آپ کو یہ کھلاتی ہوں۔ تو بعد میں کہتی بس اس کی ماں نے فنکشن کے بعد ختم ہو کے کہتی ایری ماں تو اتنے چڑھ کے بہ گئی، وہ تو جانتی ہی نہیں سی، میں پھر طریقہ لڑایا باجی انہوں کڈن دا۔ یہ آپ ان کو کیا جانتے ہیں؟ یہ فنکشنز میں جو ایک منافقین منافقات ہو جاتی ہیں، یہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کالی بھیڑیں ہیں جو اسلام کو برباد کرتی ہیں۔ تو فرمایا ان کی یامرون بالمنکر و ینہون عن المنکر و یکبزون ایدیہم، فرمایا یہ ایسے پکے ہیں، ان کی ہر بات ہی الٹی ہوتی ہے۔ حکم تو دینا چاہیے نیکی کا اور برائی سے روکنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں دینا چاہیے اگر آپ ایمان لے آئیں، اللہ کہتا ہے یہ ہر کام ہی الٹا کریں گے، یہ برائی سے برائی کا دیں گے کیا حکم، نیکی کا کیا کریں گے روکیں گے، اور کیا کریں گے اللہ کی راہ میں پیسے لگانے سے روکیں گے، اللہ کی راہ میں پیسے لگانے سے۔ فرمایا یہ اپنی مٹھیاں اس وقت اس طرح دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں درس سننے نہ جانا، وہ تو پتہ نہیں کیا بتاتا ہے، وہاں تو 2 گھنٹے کاش صاحب لگا دیتے ہیں، میں نے تو جانا بند کر دیا بھائی جان۔ اللہ نے قیامت کے دن باہر نکال کے بتانا یہ وہ جگہ تھی جہاں تو 8-8 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا، اپنے یاروں میں سفر کر کر کے دوسرے شہروں کے اندر جاتا تھا گھومنے پھرنے کے لیے، تو کتنے وقت گھنٹے ضائع ہوتے تھے، رشتہ داروں کے ہاں روٹی ایک کھانے کے لیے تو 14 میل کا سفر کر کے جاتا رہتا تھا، کس طرح جاتا، اپنے کام پہ 22 میل پہ جاتا تھا۔ اللہ بتائیں گے کہ 8 دن کے بعد 2 گھنٹے کا جمعہ ہوتا تھا وہ تجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور تو مجمع میں کہتا تھا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ آیا تھا نا ایک منافق قسم کا بندہ، تو وہ آیا تو آ کے اس سے کیا یہاں پہ وہ جی میں تو مولانا صاحب کا جمعہ پڑھتا رہا ہوں، کبھی ہم نے اس کو دیکھا نہیں کوئی مولانا کی کوئی خدمت کرتے، آج تک کوئی نہ اسے کام نہ کوئی، یہ جتنے مولانا صاحب کے اب ہتے بنے پھرتے ہیں سارے جھوٹے ہیں یقین جانے، یہ کوئی بھی نہیں آتا تھا، بس کبھی کبھی چکر لگایا، کوئی مل لیا، آ کے سلام کر لیا، پاس تو بیٹھتے ہی نہیں تھے، کتاب تو کسی کے ہاتھ میں دیکھتا ہی نہیں تھا، اور جو کتابیں لے کر آتے 2-4 بندے وہ نشان لگا کے مولانا کی تحقیق کو باہر جا کے اپنی تحقیق بتا کے تو نمبر سمیٹتے تھے، یونیورسٹیوں کے پروفیسر اس پہ مقالے لکھ کے گورنمنٹ سے اپنے گریڈ بڑھواتے تھے۔ ایک بہت بڑا یہاں یونیورسٹی کا ہے، اس کو میں آپ کو بتاؤں تو حیران رہ جائیں آپ، 100 کتابیں لکھ دی اس نے اب تک، ہاں جی، وہ سارا مولانا کا، بریلوی ہے بڑا پکا، مولانا سے نشان لگوا لیتا تھا، جا کے اس نے وہ کتابیں رکھ لی، وہ پوچھ لینا مولانا سے لکھ کے تو مولانا کے آگے بیان کر دینا، ٹھیک ہے۔ سرکے اور جھوٹے لوگ ہر چیز جو ہے انہوں نے یہ تو کوئی یہ لوگ جو ہیں یہ کرتے کیا ہے، یہ بخیل بھی ہوتے ہیں اور الٹا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا منافقین کی نشانی الٹی بات کرتے ہیں، اور فرمایا ہر ایک کو دین کے بارے میں ورگلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو دین اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دین پر، ان پر یہ فکرے اور پھپتیاں کستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں جگتے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، وڈا دیندار، وڈا حاجی، وڈا نمازی، کل تک تو اتنے منڈیا نال ہے فلاں عورتوں نال ہے کرتا، بہت الزام بڑے آرام سے لگا دیتے، آرام سے لگا دو الزام۔ اللہ نے کہا جو الزام لگاتا ہے نا اس کو گواہ لانے پڑنے، بس نہیں لا سکا تو پھر تم نے اللہ کے معاملے میں دخل دیا، اب تمہیں کوڑے لگیں گے اور اسلامی ریاست تمہیں غیر عادل ہے، اور اللہ کے ہاں تو عذاب بہت بڑا ہے، اس لیے زبانوں کو روک رکھنا چاہیے۔ فرمایا اللہ نے ان کو بلا دیا، اللہ کا بلا دینا حدیث شریف میں یہی آتا ہے کہ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ شیطان پھر اس کو نیکی کی راہ کی طرف آنے نہیں دیتا،
وہ شیطان اللہ اس کو سزا کیسے ہوتی ہے شیطان مسلط ہونے کی؟ وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے دو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے آزمائش میں ڈالا ہے نا تو اللہ پاک نے ایک سسٹم کے ذریعے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، بغیر سسٹم کے آزمائش میں نہیں ڈالا۔ یہ بات آپ مجھ سے آج سونے کی طرح سمجھ لیں، بڑے بڑے پروفیسروں اور ان کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے نبی بتا کے گئے ہیں یہ انسانوں کو سمجھ اس لیے نہیں آتی، انسان کسی یہ کیمرے کو اپنے ذہن سے میں سیٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کی کیٹلاگ بک کھول کے دیکھوں گا تو اس سے پتہ چل جائے گا یہ بٹن یہ کہتا ہے، یہ بٹن یہ کہتا ہے۔ نبی کی حدیث صحیح اور قرآن مجید کی آیات صحیح مسئلہ کھولتی ہے۔ بندے کو آزمائش میں ڈالا ہے، بندے کہتے ہیں اللہ نے کیوں آزمائش میں ڈالا ہے؟ ہم نے کہا آزمائش میں ڈالا ہے مگر پورے تعاون، پوری مدد، پورے اسلحے کے ساتھ۔ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پہلے تو اس کے اندر یہ سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے۔ کسی بندے سے آپ جا کر پوچھ لیں، چور سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ چوری کرنا جائز ہے، وہ کہے گا بند کر۔ آپ کو میں آج کسی بندے کو آپ نے تنگ کرنا ہے نا تو آپ اس کو نہیں ہٹتا تو آپ اس کے ساتھ وہی کام کریں۔ مثلا چور ہے نا تو آپ وہ نہیں ہٹتا، آپ اس کی چوری شدہ شے کو چرا لیں، دیکھیں وہ کتنا سیخ پا ہوتا ہے، جیسے اس کے پاؤں کے نیچے گرم گرم راڑ رکھ دیا۔ بے ایمان کو غلط چیز دے، وہ جا کے پٹے گا، تم انہیں 2 نمبر سودا دیتا، تم انہیں 2 نمبر سودا دیتا، وہ کہا تو بھی تو لوگوں نے دینا ہی ہے۔ جھوٹے کے ساتھ آپ جھوٹ بول لیں، ہاں جی، اور اگلی کام تو نہیں میں کہنا چاہتا، ورنہ کہتے ہیں کہ زانی کی بہن سے کریں زنا، پھر اس کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ باجی کے ساتھ زنا کیسے کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ برے آدمی کے بھی جو ہے اندر یہ اللہ نے بتایا کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی، یہ اندر ایک بلٹ ان کیا ہوا ہے، یہ کل انسانیت کا ہے۔ یہ اللہ کی بات پر آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے نہیں پتہ چلتا، یہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ جو بندہ بولتا ہے آپ بھی بولتے ہیں، اور آپ نے بھی بولے ہوں گے، اور آپ نے بھی پاؤں جوڑ کے بولے ہوں گے، اور ایسی صفائی سے بولے ہوں گے کہ آپ آج ان جھوٹوں کی تہجد میں دعائیں مانگتے ہوں گے کہ یا اللہ وہ معاف کر دے، ایسی صفائی سے بولے ہوں گے۔ بڑے سے بڑے نیک بندے نے بڑے بڑے جرم کیے ہوتے ہیں، اس کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ کہیں انہیں کہ جب ہم اتنے برے ہیں، جو مولانا اسحاق صاحب کو، علی مرزا کو سننے والے ہیں، وہ پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں، تو جو ہے ہی برا، متقی ہو اتنے برے اندرونی کھاتے میں شاہ جی، تو جو ہے ہی برا، اس کو کیا کہنا؟ اس لیے یہ نہ سوچیں۔ اب اندر کر دیا بلٹ ان، اور باہر کیا کر دیا؟ باہر پھر 2 کام کر دیے۔ ایک، اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے ذہن کے اوپر، اور اسی ذہن پر اس کے مسلط ہو جاتا ہے کون؟ فرشتہ۔ یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ اللہ مجھے شیطان سے بچا؟ یہ دعا آپ کیوں نہیں کرتے کہ یا اللہ میرے فرشتے کو طاقت عطا فرما کہ وہ مجھ پہ غلبہ حاصل کر لے، میری مدد کرے نیکی بدی کو دور کرنے میں، اس کو میرے ساتھی کو مضبوط کر دے۔ یہ دعا نہیں کبھی کسی نے آپ کو آج تک بتائی ہو۔ جائیں مولانا اسحاق نے، مولانا مودودی نے، کسی دنیا کی کتاب میں آپ کو یہ کتاب مل جائے تو آپ نے مجھے لا کے دکھانے کی، ساجدہ ایسے لکھا ہوا ہے۔ شیطان اور نفس کے سے تو آپ بچانے کی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن مجھے میرے روحانی فرشتہ جو تو نے میرا ساتھی بنایا تھا، اس کا تم اس کے ذریعے سے مجھے قوت بھی عطا فرما، اس کو طاقتور فرما۔ اب یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ 2 سیل ہیں، آپ سمجھ لیں کیا ہے؟ آپ نے اپنے اندر کا جو بلٹ ان ارادہ ہے نا، اس کے ذریعے سے اگر آپ نے کی نیکی تو فرشتے کا سیل چارج ہونا شروع ہو جائے گا، اوپر جا رہا ہے، بیٹری فل ہو رہی۔ اگر آپ نے اسی ارادے کو چھوڑ کے برائی کرنا شروع کر دی، شیطان کا سیل مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بیٹری چارج ہونی شروع ہو جاتی ہے۔
اور جیسے جیسے شیطان کی چارج ہونی شروع ہو جاتی ہے فرشتے کی نیچے جانی شروع ہو جاتی، ادھر اس کی اوپر ہو جاتی ہے 100 پہ پہنچ جاتی ہے، ادھر فرشتے کی 0 پہ پہنچ جاتی ہے. یہ اس طرح چلتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی 100 ہو گئی دوسرے کی 0 ہو جانی، جس کی 0 ہو گئی دوسرے کی 100 ہو جانی. سمجھ آ گئی؟ اللہ نے کہا پھر کیا ہوتا ہے جب یہ منافقین اپنے ان اعمال کو کر لیتے ہیں تو یہ اپنے فرشتے کی بیٹری کو 0 پہ لے جاتے ہیں اور ان سے خیر کی توفیق ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ان کے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے. تو اللہ نے انہوں نے بلایا تھا اللہ کے احکامات کو، اللہ نے بھی ان کو بلا دیا کہ ان کا خیر کا پہلو میں اپنی رحمت سے چارج کر دوں، اپنی رحمت سے چارج کر دوں. تو اللہ نے کہا پھر بچو. جس بندے کا خیر کا پہلو، اب وہ دیکھے کہ ادھر آج کل شیطان پیک پہ اور میرا 0 پہ، عمل مجھ سے ہو نہیں رہا، تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ وہ فوری طور پر میرے جیسے آدمی کے پاس آ جائے اور جو میں کہوں وہ کرے. بس یہ سمجھ نہیں آتی ان 2 نمبر مولویوں کو اور دوسرے جو تصوف کے خلاف ہے کہ مرشد کرتا کیا ہے. مرشد اسے کہتا ہے کہ اب چونکہ تیرے ارادے مضبوط نہیں ہیں، کمزور ارادوں کی وجہ سے اگر تو ہوتا تو اپنی جگہ اپنی بیٹری چارج نہ کر لیتا اپنے خیر کے فرشتے کو. مرشد کہتا ہے اب تیرے اندر کمزور ارادے ہیں، ضعف ارادہ ہے، میں تجھے اب جو حکم دیتا ہوں نا تو نے وہی کری جانا ہے. اس پہ مرشد اس کو پھر دم بھی کرتا ہے، دعائیں بھی دیتا ہے، پھر اس کی بیٹری کو کرتا ہے چارج. وہ مرشد کے اگر کہنے پہ لگا رہے، مرشد کہے ایوی گلاس پیلا، ایوی پیلا، ایوی پیلا، پی جا فٹافٹ. وہ پھر یہ نہ پوچھے یہ کی آ کی مجھے دسو یہ حکمت دسو، یہ فلانی دسو، چلو پھر جاؤ دوڑ جاؤ. میں 100 سال لا کے مشروب تیار کیتا ہے 37,000 اجزاء پا کے، تو یہ مینوں فرما رہے مینوں ذرا پہلے 37,000 اجزاء دا نا تا دسو. یہ ہوتا پھر کام. اس لیے سسٹم کو، نیکی اور بدی کے سسٹم کو سمجھنا پڑتا ہے. آپ پھر جب میرے کہنے پہ نفل پڑھی جائیں گے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ بیٹری کتنی چارج ہو گئی. سمجھ گئے؟ پھر جب وہ 100 پہ مرشد لے جاتا ہے، کہتا ہے لے بھی سونے ہوں میں تینوں اس قابل کر دیتا ہے، میں تینوں اس قابل کر دیتا ہے کہ تو ہوں نیچے نہ گرن دیں اپنے 99 تے بھی نہ آوے. یہ 24 گھنٹے 100 تے رکھی، 99 تے آئی تو خطرہ ہی، وہ گر ہی جانا ہے، اب 0 پہ چلا ہی جانا ہے. 99 سے نیچے، 99 سے نیچے وہ گر ہی جانا ہے. 100 چارج رکھنی، اس کی کبھی ماننا ہی نہیں کہ یہ 99 کا مطلب ہے کہ اندر پلان شر نے پورے کر لیے ہیں. انہوں نے کہا بابا جی پلان تیار ہے، ہوں ایک باری بوسٹ مارنا بڑا. ٹھیک ہے، وہ پھر باہر سے نفس جو ہے وہ پھر شیطان کو بلا لیتا ہے اور شیطان اس کو کہتا ہے کوئی نہیں چودھری دوویں جانے آپ رل کے چک دے پار، پا ادھروں ہاتھ، وہ ادھروں ہاتھ پاؤندا ادھروں ہاتھ پاؤندا، چک کے اتنے لے جاندے، چلو جی کہندے اے گیا جی. یہ بہت سسٹم ہے. اس لیے فرمایا ان کی بدعہدی کی وجہ سے اور ان کی یہ نافرمانی کی وجہ سے، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، ان کی دین کے ساتھ اطاعت کو جو ہے غداری کی وجہ سے، انہوں نے اللہ نے سمع اور اطاعت ایک سسٹم ہے نا اسلام میں. اسلام میں کیا سسٹم کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ سمع کیا ہے؟ سننا. اور اطاعت کیا ہے؟ کرنا. اللہ نے کہا انہوں نے سمع اطاعت ایک باقاعدہ پورا سسٹم، اس کو توڑا، اس کی جڑیں کھوکھلی کی. اللہ نے پھر ان کو کیا کر دیا؟ قوم فاسق بنا دیا. قوم فاسق اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ان کو اور فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. فرمایا تمہیں میں بتاؤں یہ منافق منافقات اور وہ جو کھلے کھلے کافر ہیں،
اللہ کے نبی کو برا کہتے ہیں، یہ تو اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے نا۔ اللہ نے کہا ان کا حشر ایک ہی جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا، یہ بھی کافر ہی ہیں۔ یہ آپ منافق نہ کہیں اس کو، یہ کافر ہی ہیں۔ انجام کے لحاظ سے یہ فیل ہی ہیں۔ جس کا 0 آیا وہ بھی فیل ہے، اور جس کے 15 نمبر آئے ہیں وہ بھی فیل ہی ہے۔ 33 تک ہی نہیں گئے، ایک کوئی ہے 30 والے 0 والے، ایک کوئی فیل پروگرام ہے، ان کو فیل ہی کاؤنٹ ہوگا، سمجھ گئے؟ اس سے بہتر نہیں یہ کہا جا سکتا۔ فرمایا اور ایک بات جو اللہ نے کی، کہا یہ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ فرمایا ہی یا حسبہم، استغفر اللہ، یہ جملہ اللہ نے درمیان میں ایک بات کہا، فرمایا یہ کہتے ہیں نا کہ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی، ہی یا حسبہم، یہ جہنم ان کے لیے کافی ہوگی۔ کیا مطلب؟ فرمایا وہ جہنم ہی یا حسبہم کچومر نکال کے رکھ دے گی ان کا، ایسا عذاب ہوگا کہ عذاب ان کا کچومر نکال۔ کچومر دیکھا وہ کبھی دیکھا ہے؟ کوئی مثال دیں، کوئی شے دیکھیں جو آپ نے کہا کہ میں نے اس شے کا کچومر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ بیلنا دیکھا ہے کبھی؟ رو والا رس، وہ کچومر پرلے پاس سے نکلتا ہے، اچھا پھر ادھر ڈالے قیمہ تو ادھر کیا نکلتا ہے؟ قیمے کا تو ایک کچومر سلاد بھی ہوندی ہے، ہاں جی، کوٹ کے رکھ دے گی۔ اللہ کہتا ہے ان کا دماغ، سر، ناک، کان دادڑ مادڑ کر کے کوٹ دے گی، کیمہ کر کے رکھ دے گی، اور پھر میں کہوں گا کون، یہ پھر تیار ہو جائے گا، بندہ پورا بن جائے گا، پھر اس مشین کے اندر ڈال دیں گے، پھر کیمہ کر دے گی، اور قیمے کی اذیتیں ان کو ملتی جائیں گی۔ مجھ زندہ کا قیمہ، زندہ جلائے جا رہے ہیں، زندہ ہی کھولتے تیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، زندہ گرم پانیوں کے اندر ان کو ابلتے پانیوں، کھولتے تیلوں، پیپوں کے اندر، گندگی کے اندر، فرمایا پیشاب اور پخانے کی کھولتی نجاستوں کے اندر ان کے اندر گوتے پگھلا کے جسم، جب ہڈیاں لگ کچومر کچامر ہو کے وہ ایک طرف پڑا ہوگا، مرغی کا کچومر نکال کے تو مرغی مر گئی نا ایک دفعہ، لیکن فرمایا ہم پھر جان ڈالیں گے، پھر نیا بدن بنائیں گے، پھر اس کو اٹھا کے نا پھر مشین کے اندر ڈال دیں، بس یہی ہوئی جانا ہے۔ یہ کہتے اربوں خربوں سال لامحدود دنیا میں یہی ہو جانا، یہ ختم نہیں ہونا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ لعنہم اللہ، یہ اللہ کی ان پر لعنت ہے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے اب دور کر رہے ہیں بھلا کے۔ جو مسجد نہیں آتا، درس سننے نہیں آتا، فرمایا یہ اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر، اللہ نے اپنی رحمت اٹھا لی اس کے اوپر سے، اب اللہ کا کوئی بخشنے کا ارادہ نہیں اس کو۔ فرمایا اللہ کا اب کوئی بخشنے کا ارادہ نہیں، لعنہم اللہ، رحمت سے دور لے گیا۔ اب نہیں، اللہ کے نزدیک یہ ردی کی ٹوکری ہے، پتہ نہیں کب مر جائے گاڑی کے نیچے آ کے، اللہ کو اب اس کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اللہ بہت رحمت ہو، یہ میرا رویہ ہے، میں 2 4 5 10 دفعہ دیکھ لیتا ہوں کہ ایک دفعہ پہلے ایک حکم دے کے دیکھتا ہوں، پھر دوسری دفعہ دے کے دیکھتا ہوں، پھر 3 میں نے موقع رکھے ہوتے ہیں ایک طالب علم کے اپنی طرف لوٹ آنے کے، اس میں میں چیک کر لیتا ہوں کہ یہ میرے کام کا نہیں ہے، مشن میں نہیں ہے۔ کام سے مراد یہ ہے کہ اب آپ آتے، میں یہ نہیں کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا، میں آپ سے برا ملوں گا، نہیں، میں ملوں گا، سب کچھ اچھا رویہ رکھوں گا، آپ کے کام آؤں گا، آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن میں اس آدمی کو اپنے مشن والی صف میں نہیں ڈالتا، صف میں نہیں ڈالتا۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کی ترجیح ہمارا ساتھ ہی نہیں ہے، اس کی ترجیح دنیا ہے، یہ ہر وقت دنیا 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 کرتا پھرتا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اس کے ہر دینی موقع پر بہانے ہی ہوتے ہیں، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے ادھر آنا ہے، میرا فلانی امی بیمار ہے، تائی بیمار ہے، بیگم بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، میں بیمار ہوں، حاجی بیمار ہے،
وہ مجید بیمار ہے، شریف بیمار ہے، فلانا دکان ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، وہاں ایک حادثہ ہو گیا، یہ ٹوٹ گیا، وہ پھٹ گیا، یہ جڑ گیا، بس یہی ہے ہر وقت، بس اس کے پاس اور کوئی کام نہیں اس کے پاس۔ یہ وہ کام ہے جو منافقین رسول اللہ کے ساتھ کرتے تھے۔ مشن میں نبی کے ساتھ نہ ہونا اور کاموں کے بہانے بنانا، یہی سورہ توبہ میں اللہ نے پیچھے جو میں نے آپ کو اس دن پڑھایا تھا کہ نبی آ کے قسمیں کھا کھا کے کاموں کے بہانے بنا کے تجھ سے چھٹی لے جاتے ہیں، کبھی چھٹی نہ بھی دے، چیک کر یہ کیسے تڑپتے ہیں۔ مجھے پتا ہوتا ہے کہ کامران نے نہیں آنا، لیکن میں کامران کو جان بوجھ کے اس جگہ سے دبا کر چیک کر لیتا ہوں کہ اور ذرا مضبوط کر دوں۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں یار تو پھر کل 9 بجے تک لازمی آ، اس نے آنا نہیں ہوتا اور یہ پھر آتا بھی نہیں ہے۔ اندر میں داخل ہوتے کہہ دیتا ہوں، وہ کہتا ہے استاد جی کل کامران آیا ہوا ہے۔ میں کہا کہہ میں نے دیا ہے، آنا اس سے نہیں، متبادل انتظام سوچ لو۔ وہ اگلے دن مجھے کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا استاد جی، وہ بندہ واقعی نہیں آیا استاد جی۔ وہ میں یہاں پہ ایک طالب علم آتا ہے، اس کے بارے میں عظیم کو کہتا ہے اس کو کرو ٹیلی فون، یہ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ کہتا استاد جی وہ ایسے استاد جی، میں نے کہا اس سے نہیں آنا، وہ تو ویسے مجھے پتا ہے اس سے کب آنا ہے۔ یہ بہانے باز ہے، فارغ بیٹھا بندہ نہیں آتا دین کے کام کرنے کے لیے، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ مشنری لوگ جو تھے وہ ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے دیکھا نبی کی بات سنی، غور کیا، ساری توجہ سے سنی، 38.5 سال کے تھے ابو بکر صدیق، 37.5 سال کے، اسے ساری بات نبی علیہ السلام کی سنی، سننے کے بعد اس سے کہا محمد میں آپ پر ایمان لے آیا، سارا مال اکٹھا کیا، اسے سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس نے پہلے دن ہی مشن کو سمجھ لیا۔ علی کو حضور نے بات سنائی، اس سے کہا چچا کے بیٹے میں آپ کے پاس ہی رہ رہا ہوں بچپن سے، اب میں تو چھوٹا سا ہوں، ننھا سا ہوں، میں کیا کروں آپ کے لیے؟ بچے کو رسول اللہ کی تقریر سمجھ آ گئی یار۔ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ 11 سال کی عمر میں مولانا صاحب کے پاس کیسے چلے گئے؟ تو میں سوچتا تھا حضرت علی کو 10 سال کی عمر میں کس طرح سمجھ آ گئی، بعد میں مجھے غور کے بعد ہے تینوں کدھر آ گئی مولوی سچا۔ میں نے جا کے مولانا کو بات بتائی، مولانا نے اس کے جواب میں مجھے کہا بیٹا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ میں نے نہیں پوچھا ان سے بھی حوالہ کیا ہے، کتاب کیا ہے، مجھے دکھائیں کیڑا راوی ضعیف، مجھے تو خاک علم تھی ان چیزوں کا، لیکن مجھے لگا کہ یہ آدمی سچا ہے، مجھے لگا کہ یہ سچا ہے، اس کی بات کا انداز، یہ بالکل سادہ سا آدمی یہ بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے کوئی مولانا کی سادگی نے متاثر نہیں کیا کہ مولانا کوئی بہت سادہ بیٹھے تھے، تو میں تو دیکھا ان کو پہلی دفعہ اپنے ساتھ مخاطب ہوتے دیکھا، میں نے پہلے دیکھا تھا 2-4 دفعہ، لیکن ہم کلام ہم نہیں ہوئے تھے سوائے اسلام دعا کے، تو میں نے کہا یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے بیٹا، نبی تو اس کام کے لیے نہیں آتا کہ دنیا کے اندر وہ 360 بتوں کو گرا دے، آتش کدہ ران بجھا دے، وہ یہ کام کرنے آتا ہے معجزے دکھانے، وہ تو انسانوں کو بدل کر معجزہ دکھاتا ہے، انسان کا بدل جانا معجزہ ہے، کسی چیز میں چینج آ جانے کا نام ہی معجزہ نا، کہ آگ جلائے نا، پانی آپ کو بہائے نا اور آپ کو راستہ نہ دے اور راستہ ہو جائے، مچھلی کے پیٹ میں جا کے باہر آ جائے، نہیں، بندے کا بدل جانا بھی ایک معجزے سے کم نہیں، کہ وہ مینٹیلٹی چینج کر لے ٹوٹلی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتے وہ لوگ مشنری، مشن کے اندر آ کے قدم رکھ دینا، آئے آ کے سلام دعا، کوئی چائے پانی، کوئی دوا دارو، کوئی دبایا، کوئی اسلام کیا، کوئی اپنی غرض پوچھی، کوئی میری، کوئی منہ رکھا، کوئی ملازہ رکھا، کوئی جپھی ڈالی، کوئی پیار کیا، کوئی سلام لیا، کوئی ہنسی ہنسی باتیں، یہ نہیں، میں اس طرح کی چیزوں سے کبھی کسی آدمی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ یہ تو عالم اگر اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے کسی کے قابو آ جاتا ہے نا، کسی کی خدمتوں کی وجہ سے،
تو وہ عالم کی مرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. چند دن بعد اس عالم کی عالمیت کی ڈیتھ ہو جانی ہے، جسم باقی رہ جانا. مشنری بچوں کو یہ میرا کہنا ہے کہ وہ اپنی راہ میں یہ دیکھیں کہ یہ میرے ساتھ مل کر جد و جہد کیا کر رہا ہے، اس مرکز میں میرا کیا معاون ہے. یا 26 لڑکے اکٹھے ہوئے، میں نے کہا یار ہماری یہ لائبریری صاف کر دو، یہ ہر ایک کو 2 ہم نے لائنیں دے دی. انہوں نے کہا جی اگلے جمعے سارے 26 کپڑے صفائی والے آ گئے، سارے ہی غائب اگلے جمعے، 6 بندے بھی نہیں. یہ جھوٹے لوگ ہوتے جو لائبریری صاف نہیں کر سکے. فرمایا اللہ کی ان پر لعنت، جس کے نتیجے میں امید کے سارے دروازے ان پر بند ہو جائیں گے اور ان پر دائمی عذاب ہوں. کالذین من قبلکم، اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم سے پہلے بھی کچھ قومیں گزری ہیں، اور اشد منکم قوتاً، وہ تمہاری سے زیادہ قوتوں میں مضبوط تھے. پہاڑ کاٹ کے اس کے اندر بنانے، یہ آندھرا پردیش ہے، اس میں اب پہاڑ کاٹ کے انہوں نے ہندوؤں نے اندر کیوں کمرے بنائے، کوئی پتہ نہیں کتنے میل لمبا تو ان کا مندر ہی ہے پہاڑ کے اندر. میں تو دنگ رہ گیا، انہوں نے اس کی ویڈیو دکھائی، پھر نقش و نگاریاں، پھر کیا پورے شہر ہی تھا زمین کے اندر. اور آج سے 900 سال پہلے ایک باوڑی بنائی انہوں نے، وہ کتنے میٹر کی تھی، 90-100 فٹ نیچے زمین کے اندر انہوں نے یہ اس سے بڑی، اس گلی سے بڑی جو ہے، ادھر اتنی گلی ادھر ڈالنے، اس سے بھی کئی گنا بڑی، انہوں نے ایک کنواں کھودا، اس کو باوڑی کہتے ہیں، اور اس کے اندر کتنے ہزار سٹیپ انہوں نے بنائے، کوئی کہتے ہیں کہ 20,000 سٹیپ ہے اترنے کے لیے، نیچے سے پانی لینے کے لیے. اور کیسے تراش خراش کے انہوں نے اس پہاڑ کو، یار وہ کیسے تیار کیا ہوگا. یورپ ان کے ہندوؤں کے ہاں یہ باوڑیاں بہت زیادہ، کبھی اس پہ نیٹ پہ تلاش کریں آپ دنگ رہ جائیں. میں نے اس کو سیو کیا، میں نے وہ گروپ میں بھیجنا تھا اپنے ساتھیوں کو پڑھانے کے لیے کہ یہ بھی کسی زمانے کی انجینئرنگ تھی. تم کہتے ہو ہم نے ٹیکنالوجی لے لی ہے، تم نہیں آج اس طرح کی انجینئرنگ کر سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ قوت میں تم سے زیادہ تھی. قوت لفظ بولا ہے، جیسے آج کل کہ یار دی پاور بہت تھا، معاشی پاور اور بمبوں کی پاور اور فوجی پاور، یہ پاور ہوتی، باقی ساری کوئی پاور نہیں ہوتی. فرمایا تم سے زیادہ تھے. وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور تمہارے تو 8-10 بچے ہیں، ان کے تو بچے ہی اللہ نے کہا بڑے تھے، اور دولت بھی ان کو میں نے خرید دی تھی. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتُمْ، انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا تھا، تو تم بھی تھوڑا انجوائے کر لو. انہوں نے بہت انجوائے کیا. ہاں جی، جائیں نا عمرہ کے ہاں، عمرہ سے مراد 2 کنال 4 کنال 6 کنال 8 کنال 10 کنال 15 کنال 20 کنال 30 کنال 40 کنال 50 کنال والی کوٹھی کا نام ہے. یہ عمرہ نہیں ہوتے، یہ تو بس میں ان کے نام نہیں، بس کچھ کہنا نہیں چاہتا یہ کیا ہوتے. ان کا ایک خاص نام ہے میرے دل میں، یہ نہیں عمرہ. غریبوں کو تو آپ دفع کریں نا، یہ تو فارغی قوم ہے، ان کو تو چھوڑیں. 2-3 مرلے 4 مرلے میں رہنے والا بندہ کو بندہ ہوتا ہے، وہ کب بندہ ہوتا ہے؟ وہ تو بجلی کے بل اور گیس بل سے باہر نہیں نکلتا. اس کے اوپر تو 2 مرلے کی بجلی کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ احتیاط کرتا ہے باہر جا کے، ہم نے بل زیادہ آگے پھاڑ دو، بل پھاڑ دو، بل پھاڑ دو. گلے میں روٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، روٹی لے کے پھر رہے ہیں، روٹی کا احتجاج ہو رہا ہے فلان. اس کا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے بل تھوڑا ہے، میں بجلی زیادہ استعمال کروں اور بل تھوڑا ہے، گیس زیادہ استعمال کروں اور بل تھوڑا ہے، میں ساری چیزیں دنیا کی ضائع کروں کھانے پینے میں اور خرچہ تھوڑا ہے.
تیل میں روزانہ پکوڑے تل تل کھاؤں، دیسی گھی کے پراٹھے بناؤں، اور تیل مہنگا نہ ہو بس خدا کے لیے. ہاں جی، بجلی آتی رہے تاکہ موبائل چلتا رہے، اندر فلمیں گانے ہم دیکھتے رہیں. غریب کی تو یہی اپروچ ہے. اس لیے یورپ کے اندر انہوں نے کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. انہوں نے یہ کیا بنایا سسٹم جو آپ کو فلیٹ سسٹم. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی چیز کیا ہوتی ہے؟ Say me, in international cities, which thing is most expensive in this world? بتائیے. Yes, of course, accommodation. Accommodation. Not your food items. No. دبئی کے اندر یہ ایک بیڈ لگانے والی جگہ کتنی مہنگی ہے. جاپان میں آپ دیکھیں یہ 2 بیڈوں کی جگہ کے اندر ایک بیڈ لگتا ہے، سینٹر میں سے ایک گتے کی دیوار لگا کے ایک کو باتھ روم بنا دیتے، ایک کو کچن بنا دیتے بس، اور آپ اس میں دیوار کے ساتھ لگ کے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں. اس قدر وسیع زمین میں، اس قدر تنگ جگہ میں، اور اس میں وہ آپ کو اسمارٹ گیجٹس دیتے ہیں کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ خوش ہوتے ہیں یار وچی سارا کچھ لایا انہوں نے. لمحے پیجو سامنے ٹی وی لگا ہوا، یہی دکھاتے ہیں آپ کو جہاز میں. پاگل بنانا کوئی مشکل ہے آپ کے لیے. صوفے ارگیاں سیٹاں وہاں، ایدہ بٹن دباؤ این چلی جاندی، ایدہ بٹن دباؤ این چلی جاندی ہے. آپ غریب غربا امیروں کے بڑے بڑے جہازوں میں اتنی سی جگہ 2-3 لاکھ روپیہ دے کے لے کے 4-5 گھنٹے آنے جانے کا کر کے آپ کہتے ہیں او مچ. آپ مجھے امیر فیلنگز آ رہی ہیں، وائبز آ رہی ہیں مجھے نا. آپ کو اتنے خوش کر دو، آپ کا کیا ہے. میں نے تو یہ اپنے دیکھا ہے نا، اپنے جہاں میں جاب کرتا تھا تو غریبوں کو تو ہم بہت آسانی سے ڈیل کر لیتا تھا. وہ کہتا تھا میں نے ووٹ نہیں دینا آپ کو، تو میرے پاس ایک ہتھیار ہوتا تھا، میں وہ یوز کرتا تھا، ووٹ میرے پاس ہوتا تھا. غریب کو اسے تو ایک غریب تک کوئی ایمان ہوتا ہی نہیں. غریب میں کوئی ایمان نہیں ہوتا. امیر میں کچھ کم زیادہ ہوتا ہے، غریب میں ہوتا ہی نہیں. اس کا ایمان روٹی ہے، اس کا ایمان روٹی. یہ آج کے غریبوں کی بات کر رہا ہوں، پرانے صحابہ کی باتیں نہیں کرتا. آج کے غریب کی بات کر رہا ہوں، اس کا ایمان روٹی ہے. آپ اس روٹیاں بڑھاتے جائیں تو یہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے، اس کی تنخواہ بڑھاتے جائیں اس کا ایمان بڑھ رہا ہے. آپ روٹیاں گھٹاتے جائیں اس کا ایمان. اس کے اندر وفا ایمان کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ بکتا ہے بس. اس کی اچھی قیمت کوئی لگا دے. تو یہ جو لوٹے ہوتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 10 ارب دیں گے. زرداری کہتا نہیں آپ کو 40 دے دیں گے. وہ صبح رات کو ووٹ ادھر عدم اعتماد کا ڈال رہے. بھئی انہوں نے ہماری عزت رکھی، ہم نے ان کی رکھی. مجھے ملتان کا ایک ایم این اے ملا، میں نے کہا آپ نے کافلی کیوں جوائن کی نون لیگ چھوڑ کر؟ کہتے انہوں نے ہمیں عزت نہیں دی تھی. اچھا، میں نے کہا عزت کیا نام کی، مطلب اٹھ کے کھڑے ہوتے آپ کے جانے پہ کیا کرتے آپ؟ عزت کس شے کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے؟ جب اس سے بتایا حج میں ہم دونوں ساتھی تھے، اس کا میرا حج کوٹا تھا، اکٹھے کمرے میں رہتے تھے. انہوں نے ہمیں عزت نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا تھا. تو انجوائے جو ہوتا ہے وہ آپ نہیں جانتے انجوائمنٹ کو. آپ وہ لوگ ہیں جو دوسری جگہوں پر جا کر انجوائے کرتے ہیں. مثلا آپ ہوٹل کا کھانا وہاں جا کر کھا کے آتے ہیں. آپ کی انجوائمنٹ کی تیسری پلیس کیا ہوگی؟ سوئمنگ پول. آپ وہاں پہ نہا کر آتے ہیں، اور اس کے بعد باغ میں پھرنا، وہ باغ لیڈی میں پھر کے آتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے تو وہ آپ اس لانگ ڈرائیونگ کرنے کے لیے یہاں سے موٹر وے پہ چلے جاتے ہیں. ایسا یہ تو نہیں ہوتی. یہ غریبوں کی انجوائمنٹ ہوتی ہے. یہ چاہے کوئی کرے، میں بھی جا کے کروں، یہ ہم سب غریبوں کی یہ انجوائمنٹ. امیر کی انجوائمنٹ کے اندر وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے تربیلا ڈیم پہ نہیں جاتا. اس کے فارم ہاؤس کے اندر سے جھیل گزر رہی ہوتی ہے، اور اس کا اپنا کھانا کھانے کو دل کرے تو اپنا ہی باربیکیو کا سامان اس کے فارم ہاؤس کے اندر موجود ہوتا ہے. اس نے رائڈنگ کرنی، اس کے گھوڑے اس کے ہوتے ہیں. وہ گاف کھیلنا چاہتا ہے تو اس کے پاس میڈوز ہوتی ہیں اپنی.
وہ سارا کچھ اس میں اپنی چیزوں میں کرتا ہے. ان کو اللہ نے کہا کہ انہوں نے خوب انجوائے کی. تم تو اللہ نے بتایا تو اس کا غریب امیر کچھ بھی نہیں ہے گے, اور قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے, اور اولاد اور بچوں میں بھی بہت زیادہ تھے. تو تمہیں اگر میں نے اولاد اور بچے اور روپیہ زیادہ دے دیا ہے نا, تو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ کی عطا ہے. عطا نہیں ہے, آزمائش ہے. دیکھا تھا کہ کون تم میں سے اس کا حسن استعمال کرتا ہے. کیا لفظ آپ نے یوز کرنا ہے؟ حسن کسی شے کا اچھا اور اعلیٰ ترین اس کے مقاصد کے مطابق استعمال کرنا. کیا آپ پھول سے اپنی پیشاب اور نجاست اور استنجا کریں گے؟ پھولوں سے نہیں نہ کریں گے, ظلم ہے نا. سونے کا ٹائلٹ بنانا سونے کے ساتھ ظلم ہے. سونا اللہ نے گلے میں پہننے کے لیے عورت کو دیا تھا, تو اس کا آپ ٹائلٹ بنا لیا آپ نے. اس سے پتہ چلا آپ کو تو اس کا حسن استعمال بھی نہیں آتا. آپ اس لیے دولت کے ساتھ بندے کا مینٹل لیول سارا ختم ہو جاتا ہے. وہ بہت کچھ کہتا ہے, باتیں بڑی عقل کی کرتا ہے, بندہ کہتا ہے آئے ہائے ہائے پہلی ملاقات ہی میرا دل جیت لیا, میرا نہیں جیت سکتا. میں تو اس کو دیکھ کے وہ مجھے گولی دینے آتا ہے, میں وہی گولی جو میرے منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے میں اتنے آسان انداز اس سے لے لیتا ہوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کھا لی ہے. لیکن جس چائے کو وہ میں نے پیش کی تھی میں اسی میں اس کی گولی ڈال کے واپس ان کو پلا دیتا ہوں کہ آپ پی لیں. اسے نہیں پتہ چلتا استاد جی نے میری گولی کھول کے مینو ہی پلاتی ہے. اگر وہ اتنے فن کا ماہر ہے کہ مجھے گولی دینے آ گیا ہے تو اس نے کہا چل اج پھر شوبدہ خانے استاد جی نے مجھے گولی پاواں گے چوسن تو ساڈا پیو کوئی نہیں. تو پھر وہ کہا دے استاد جی ہوئے وہ جڑے گولی منہ چ پوا گئے تھے چوسن لگ گئے. سمجھ گئے؟ اس استاد جی کو مر جانا چاہیے. استاد جی کھلاؤندے کوئی حقدار نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کیوں کامران نے وہ گولی بس انہوں لگے بھی استاد جی چوس رہے, انہوں لگے. جیسے اللہ نے کہا نا کہ وہ سانپ پھر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھی وہ رسیاں اور لاٹھیاں, قوم کو لگے سانپ پھر رہے ہیں. اللہ نے کہا نا موسیٰ اے سوٹیاں تے لاٹھیاں لگ رہا ہے نا کہ سانپ پھر رہے. اس کو بھی لگ رہا ہی ہوتا ہے کہ گولی دی جا گئی ہے, انہوں تو چبا لی تھی میرے سامنے. پھر شعبدہ بازی کیا ہوئی؟ فرمایا یہ جو قوم ہے, فرمایا ان سے ہم نے کہا خوب مزے کر لو, تم بھی انجوائے کرو, تمہاری بھی بربادی قریب آ چکی ہے. تمہاری بھی بربادی اللہ نے کہا قریب آ چکی. فرمایا وہ قوت اور شوکت میں تم سے زیادہ تھے, مال اولاد میں تم سے بڑھ کر تھے, انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا, تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھاؤ. یعنی جو ہم نے تمہیں دیا اس کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ, جیسا کہ تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا, اور تم نے بھی اسی طرح بکواس کی جس طرح انہوں نے بکواس کی. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن مجید میں کہتے ہیں. فرمایا وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا, بھونکے وہ بھی اسی طرح تھے دین پر, بھونکے تم بھی ایسے ہو دین پر. اعتراض ان کے بھی یہی تھے نبیوں پر, اعتراض تمہارے بھی ہیں اس نبی پر. وہ بھی مومنوں کو تنگ کرتے تھے, تم بھی مومنوں کو تنگ کرتے ہو, کر لو. اللہ نے دو باتیں بتائیں. ایک کیا؟ ایک ان کا قولی طور پر دین کو ریجیکٹ کرنا, اور عملی طور پر کفر کر کے دکھانا, اللہ کے خلاف چل کے دکھانا. اللہ نے کہا قوم لوط کو کہ نہ کرو تم ایسے, تو قوم لوط نے پھر کیا, کر کے دکھانا اللہ کو. کریں گے لاؤ پھر کر لا تو ساڈا کی کرنا ہے. چلو جی بلاؤ جی اللہ تعالیٰ نو بلاؤ جی, ٹائم ہو گیا 9 بجے شام نو اللہ جی نو بلا لو جی سامنے. یہ جب ان کی باتیں کفر کی, میرا دل دہل جاتا ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ نہ یا اللہ نہ.
ابھی مہلت دے دے، یہ بکواس میں ہے اس وقت، اس کو ہوش نہیں، یہ کیا بھونک رہا ہے. نا 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 بے دین آدمی کو دین بتانا نہیں چاہیے جب وہ چڑ کے بیٹھ جائے، ورنہ اس کا بولا ہوا کفر آپ کے اوپر پڑ جائے گا اور ساری زندگی وہ کفر آپ کے اوپر بھی اللہ کہے گا تیری وجہ سے اسے کفر بکا تھا. جب کوئی بندہ دینی بات میں آپ پر بحث میں الجھ جائے نا، وہ پھر اچانک بہانہ بنا کے اٹھ جائیں کہ او ہو میں آیا، ذرا میں آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں، بس پھر نہیں جانا، پھر ختم. آپ کو پتہ لگ گیا ہے نا، اب نہیں جانا. وہ آپ کچھ کتنا کہ وہ دوڑ گیا، میرے کو اتنے ایسی، میں تو بابا جی ایسیاں گلاں کیتیاں، دوڑ ہی گیا. آپ اچھا ہوا کسی نے آپ کو دوڑنے کا تانا دیا، آپ کفر نہیں کر کے آئے، کفر سکھا کے نہیں آئے، کفر بتا کے نہیں آئے. فرمایا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک ھم الخاسرون، ان کے اعمال برباد ہو گئے. ان کے تو ان کو بتا دو نبی، یہ جو نمازیں پڑھے یہ قبول نہیں ہوئی، یہ نمازیں بھی ضائع گئیں تیرے پیچھے، ایسے ہی دکھاوے کی نمازیں پڑھنے، دکھاوے کے روزے، دکھاوے کے حج، دکھاوے. اللہ نے کہا سارا کچھ ہی ضائع ہو گیا، انہاں تک گھر ستے رہندے، نمازاں بھی پڑھیاں، دکھ بھی چکیا تھوڑا تھوڑا آ کے، وہ بھی فائدہ کوئی نہیں ہوا. پیسے بھی دیے زکوٰۃ کے، وہ بھی نہیں لگے. چلو کوئی بندہ ایشی کر لینا دنیا دی، ہور 2 مرغے وادی پوا لینا کہ تو کھان پین دے. ہاں جی، کوئی 2 لاکھ ہور کنجریاں تے آپاں روڑیاں دے کاج سب ضرور دینے سی. اللہ کہندا جا بے وقوفا، منافقت کر کے تو اپنا آپ دنیا دا بھی خراب کیتا ہے، منافقت کر کے دنیا بھی خراب کیتی. وہی پیسے ہو رہا ہے، وڈی بوتل شراب دی آ جاندی 1.5 لیٹر والی، مطلب ایک آدمی 100 روپے کی لیٹر بوتل جو ہے اس کی، ہاں جی، وہ پی لیتا ہے اور باقی اس کے کہیں وہ مطلب آتے وقت جیب میں پیسے ڈالتا، گر جاتا، کہنا لو یہ میں 1.5 لیٹر والی لیا ہوں. سمجھ گیا نا. اللہ نے فرمایا الم یاتہم، یہی فرمایا برباد ہو گئے. کیا ان کو خبر نہیں؟ نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات آتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. کہانی ختم کر دی، چیپٹر کلوز کر دیا. فرمایا ان نامراد لوگوں کو وہ کہانیاں نہیں پہنچی، داستانیں ان کے باؤ اجداد نے سنائی ہیں. یہ آتے جاتے پوچھتے تھے ابا جی یہ شہر کیوں برباد ہو گیا؟ کہتے بیٹا یہ نبیوں کی امتیں تھی جو اللہ نے برباد کر دیں. عرب آتے تھے نا تو درمیان میں راستہ تھا ان کا آنے جانے کا، تجارت کرتے تھے، پھر باتیں تو ہوتی تھی. اللہ نے کہا قوم نوح بھی ایسے ہی ماری گئی، یہ عاد اور سمود بھی مارے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی، جن کو چھوڑ کر آئے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، وہ پیچھے تباہ کر دی تھی اللہ نے. اللہ نے کہا چل ابراہیم اے نہیں بچ رہے ہوں پیچھے. اور مدین کے علاقے کے لوگ اور والمؤتفکات، فرمایا اور الٹی ہوئی بستیاں. کون؟ قوم لوط. ان کی بستی ایسے تھی، باقی بستیاں اوپر سے چیزیں گری ہیں، اوپر سے عذاب، بندے نیچے تھے عذاب. ان کو اوپر سے عذاب آیا پتھروں کا، جلے ہوئے پتھروں کا. ایسے تھی نا، جبریل کو الٹ کر یہ تو میں نے رہنے ہی نہیں دینے. ساری بستیاں بچی ہیں، یہ بستی عذاب کے بعد الٹی کر دی، بند. اللہ نے فرمایا منافقو اس طرح کا میں نے تمہیں کرنا ہے، اس طرح کا تمہیں کرنا ہے، میں نے چھوڑنا نہیں تمہیں. مجھے اپنے الٹے مالوں کے ذریعے بھڑکاؤ نہیں. اور اب کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر؟ ہماری بستیاں الٹی نہیں جا رہی، ہم پہ عذاب کی کیفیات نہیں تاری. پورے 1.5 ارب میں سے شاید چند ہم مومنین کو تلاش کر پائیں، سارے کے سارے منافقین. ہم انجوائے نہیں کر رہے. دبئی، عرب امارات،
کون آدمی ہے جس کا زندگی کو انٹرٹین کرنے اور انجوائے کرنے کا نظریہ نہیں ہے؟ کون ہے؟ میرے سامنے آپ آ جائیں۔ ہر بندہ، کتابیں تک علماء نے لکھ دی ہیں کہ اسلام میں تفریح کے مقامات، اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ اس میں آپ ایسے رہیں، اسلام کہتا ہنسو بھی، یہ بھی۔ غامدی کے پاس چلے جائیں، وہ تو بتاتا ہی ہے کہ انسان ہنسنے کے لیے آتا ہے۔ آپ جائیں کتابوں کی کتابیں، اسلام اور انٹرٹینمنٹ، اللہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے بھی خوب انٹرٹینمنٹ کی اور انجوائمنٹ کی، انہوں نے بھی اولمپکس کھیلی، انہوں نے بھی یہ پی ایس ایل کے میچ کرائے، ان کے پاس بھی اسٹیڈیم تھے۔ دین سکھانے کے لیے آپ کے پاس حکومتی لیول پر کوئی ایسا اسٹیڈیم نہیں ہے کہ جہاں پہ علماء کو بلا کے اگر کل امام کعبہ تقریر کرنے آئیں یا بڑے بڑے دنیا کے اسکالر علماء آئیں تقریر کرنے کے لیے، یہاں پہ ان کو کوئی اسٹیڈیم آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور تماشائیوں کے لیے، رنڈیوں کنجریوں کے لیے اور میوزک کنسرٹس کرانے کے لیے، مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کے پاس کوئی دینی محاذ کے لیے ایسا اسٹیڈیم، آپ کسی کا ارادہ ہے اس طرح کا ایک دینی اسٹیڈیم بنانے کا؟ میرا ارادہ بڑی دیر کا ہے۔ بالکل یہ جس طرح اقبال اسٹیڈیم بنا ہے، میں سے ایسا مجھے اللہ نے ہمت دی، میں تو ایک ایسا بنا کر جاؤں گا، لوگ دنگ رہ جائیں گے اگر مجھے اللہ نے ہمت دی تو۔ سمجھ گئے؟ سب کو دعوت ہوگی وہاں آ کے اسلام کو سمجھنے کے بارے میں ہم سے سوال کریں۔ To understand the Islam, a complete code of life. It's not a religion. It's a way of life. یہ تھیوری نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ از اے پریکٹس۔ اسلام پریکٹس ہے، تھیوری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی تھیوری نہیں ہے، دیگر مذاہب تھیوری ہو سکتے ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اس لیے مریم جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ مجھے کہتی تھی کاشف پریکٹس، اسلام پریکٹس ہے۔ جب میں اسے ملا تو میری عمر بس 26 سال کی تھی، وہ اس وقت 74-75 سال کی تھی، بوڑھی ضعیفہ تھی، رالیں ٹپک رہی تھی، دانت نہیں تھے، یہودیہ تھی پہلے، پھر اسلام نے آئی۔ میں اس کو انٹرویو کرنے کے لیے گیا، جوانی ہم نے اس طرح نہیں ضائع کی اندر بیٹھ کے۔ بڑے گواہ ہیں کہ جن کو پتہ ہے جوانی میں ہم نے کیا کیا جا کے دعوتیں دی ہیں اور کیسا کیسا کام کیا۔ بڑے بڑے اسکالرز، جس اسکالر کو اس زمانے میں جب کوئی انٹرویو نہیں لیتا تھا، یہ تو اب آئے ٹک ٹاک اور یہ، میں نے بھی اپنی جوانی میں بڑے بڑے انٹرویو کیے جا کے بڑے بڑے نامور لوگوں کے، وہ لوگ جو دین کی صحیح پریکٹس کرتے تھے، ڈاکٹر اسرار، بڑے بڑے لوگ، جا کے تصویریں نہیں کھنچوائی ان کے ساتھ کہ تصویریں کھینچ دیں، میں نے اپنی ٹک ٹاک پہ لگانی ہیں ابھی بھی کچھ میرے پاس، کچھ جلا دی میں نے، کیونکہ ہم دکھاوے کا کام نہیں کرنا چاہتے، ہم گمنامی کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ گمنامی ایک نعمت ہے، گمنامی نعمت ہے۔ آپ کے گناہ گمنام ہیں، اللہ ان پہ پردہ ڈال دے کہ اللہ تشہیر کرے، پردہ ڈالنے کی دعا کرے۔ ان کے پاس رسول آئے کھلی نشانیاں لے کے، لفظ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ایسا نہیں تھا، دن کے جب دیکھے کھلی نشانی کیا ہے کہ عین دن کے وقت یہاں سے لے کے وہاں تک اس سے بھی بڑا ڈبل کر لے، اینا کونڈا فرعون کے دربار میں ہو، اور وہ پھر نہیں مانا۔ تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں، ظلم انہوں نے خود اپنی جانوں پر کیا۔ تو فرمایا کہ تمہاری بھی
تباہی کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں، تم نے بھی انجوائے کر لیا ہوا ہے، انہوں نے بھی اپنی مال اولاد کو انجوائے کر لیا ہوا ہے۔ اس لیے مال اولاد کے تانے مسلمانوں کو نہ دو کہ تمہارے پاس مال نہیں اولاد نہیں، یہ تو شریروں بدکاروں بدبختوں کو بھی اللہ دیتا ہے۔ مال کے تانے نہ دو، امال کے تانے تو دو، وہ اب دیکھتے ہیں ہم۔ امال کا دو تانا، کردار کا دو تانا مسلمانوں کو، مال کا نہ دو۔ جو کہتا تیرے پاس مال نہیں تو کہ تیرے پاس نیک امال نہیں، میرے پاس مال نہیں تیرے پاس نیک امال نہیں۔ وہ کہتا تیرے پاس اولاد نہیں، کہا تیرے پاس کردار نہیں۔ تیرے یہ تانے بتاتے ہیں کہ تو اللہ کے قریب نہیں ہے۔ اللہ کا قریب ہونے والا مجھے بے اولادی کا تانا دیتا یا بے مالی کا تانا دیتا؟ تو فرمایا اللہ نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، اور اللہ نے فرمایا ایک داستان تم نے سنی تھی، ایک داستان تم نے سنی تھی کہ قوم نوح اور عاد، یہ تم نے سنی ہوئی داستانیں ہیں، ایک داستان تم سے بعد آنے والے لوگ تمہاری سنیں گے۔ ایک تم نے سنی تھی، ایک تمہاری سنائی جائے گی۔ یہ جو کہانت کیا تم نے نہیں سنی تو اس میں دھمکی ہے، میں تمہیں بھی داستان بنا دیا جائے گا۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ ایک داستان تم نے سنی تھی، ایک داستان تمہاری سنائی جائے گی۔ ایک عبرت کی نگاہ وہ تھے اور انہیں عبرت بنایا گیا تھا، ایک تم عبرت بنا دیے جاؤ گے۔ ایک انتقام اللہ نے ان سے لیا تھا، ایک تم سے لیا جائے گا۔ عذاب ان پر بھیجے گئے تھے، عذاب تم پر بھیج دیے جائیں گے۔ رحمتوں سے دور ان کو کیا گیا، رحمتوں سے دور تم کو کر دیا جائے گا۔ چھوڑا ان کو بھی ہم نے کچھ نہیں، والمؤتفقہ ہم نے دیا الٹ ان کو، تو چھوڑیں گے ہم تم کو بھی نہیں، اور دیں گے ہم الٹ تم کو بھی۔ یہ جب قرآن مجید میں تدبر کرتے ہیں اور ایسی باتیں قرآن مجید بیان کرتا ہے، بندہ دنگ رہ جاتا ہے، کہتا کہ دھمکیاں لگ رہی۔ یہ ہے تدبر۔ کیا تم نے ان کی داستان نہیں سنی؟ اور نہیں، دھمکی دی ہے کہ تم نے سنی؟ ہاں جی، تو کہتے نہ بھی اسی پھر ادھا ہی کرا گے۔ کہا نہیں، بس طریقے نہ جاندا نا مجید دا کیا حال ہو ایسی، بس پھر کیا کے اندر چلا جائے بندہ۔ وہ کہتے ایوب خان کے دور میں یہ تھا، کالا باغ کا کیا نام تھا اس کا، میرے نام نہیں آتا، نواب آف کالا باغ کیا نام تھا اس کا، میر محمد خان، ہاں ملک میر محمد خان صاحب، یہ کتا تھا ایوب خان کا، یہ عمر ایوب کے دادے کا، تو کتا رکھا ہوا تھا، گورنر پنجاب بنایا ہوا تھا اس کو، روب تو بڑا تھا، قاتل واتل لوگ ہوتے ہیں یہ مفروض۔ تو کہتے اس دور میں آٹا مہنگا ہو گیا، تو اس سے سارے اس وقت پاکستان کے ڈیلر بلا لیے۔ ایوب خان نے کہا یار لوگ میرے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کل آٹا سستا کرا ان سے۔ یہ کوئی چیز پچھو ہی ہو گئی، مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا وہ کیڑی شے دا نام ہے۔ یہ مجھے نا فلسفے نہیں سمجھ آتے لوگوں کے جھوٹ کے نا، میں کافی دیر سوچتا رہی یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ عالمی لیول تے منڈی چڑھ گئی جی، ہوں ڈگ گئی جی، بڑے فراڈ ہیں ان کے۔ کیسے چڑھ جاتی ہے عالمی لیول پہ منڈی؟ اگر فرض کرے وہ بھی چڑھاتے ہیں، صفاق بن کے کہتے ہیں نا، کوئی شے کی نہ کمی ہوتی ہے نہ کچھ اور، وہ بیٹھے کہتے ہیں یار پیسے کمانے ہیں، دل نہیں کر رہا چودھری کوئی ترکیب دار، میں کہا پٹرول 350 کر دیو، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ چسکے لینے کے لیے یہ عمراء اوپر شیاطین جو ہیں غریبوں کو تنگ کرنے کے لیے اور افراتفری پیدا ہونے کے بعد یہ خوش ہوتے ہیں اذیت دے کے۔ مجرمانہ ذہن کے آدمی نا دوسرے پہ تشدد کرا کے خوش ہوتا ہے، یہی عالمی لیول کے لوگ ہیں۔ تو وہ بیٹھا تھا تو اس نے سب کو بلا لیا، ڈیلرز کو، آیا پچھلے جیسے میں اپنے کمرے ادھر سے آتا ہوں، یہاں سارا ڈیلر بیٹھا ہوا، بڑا باروب تھا، مونچھیں بڑی بڑی تھی، پگ تھی اس کی، بڑی شے تھی، وہ مولانا مودودی سے ٹکرایا تھا، مولانا کی بد دعا نے اس کو برباد کر دیا۔
تو ایسے آ کے بیٹھا، مونچھ کو یوں کر کے اس نے بال دیا. آٹا مہنگا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس نے کہا اور اٹھ کے باہر چل گیا. ساتھ ہی آٹے کا ریٹ گر گیا. وہ بندہ غائب کرا کے گولی مرا کے ختم. 2-4 اس نے مروائے. اس کے بعد سارے امیراں نے کہا یارو سیدھا چکدا، نہ گل بھی نہیں کوئی نہیں کرتا، پیسے بھی نہیں لینا. وہ کہتا بس انکاؤنٹر. سویرے گر گیا سارا کچھ. سمجھ گیا؟ اللہ اس طرح کی دھمکی دیتا ہے. تو یہ اس کے لڑکے نے، میر محمد خان کے لڑکے نے اس کے صحن میں اس کے اپنے سگے بیٹے نے گولی ماری. یہ اسی میر محمد خان کی پوتی ہے جس کی اس کے ساتھ عمران خان کی ویڈیو کال چلی ہے. فوش ویڈیو کال چلی تھی نا بڑی، عمران خان کی کال پکڑی گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ وہ خاندان ہے. تو اس کے بیٹے نے اس کے صحن میں بیٹھے کو گولی ماری. اس نے 1963 میں جماعت اسلامی کے جلسے کو برباد کر دیا. جلسہ ہونے نہیں دیا لاہور میں. مولانا اسحاق اس جلسے میں شامل تھے. تو گولیاں سیدھی مولانا مودودی کی طرف چلائیں. تو مولانا کو ایک آدمی نے، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، پتہ نہیں کون سے، انہوں نے کہا کہ مولانا بیٹھ جائیں. تو مولانا مودودی بڑے استقامت ہے، نرم آدمی تھے، بولنے میں جوشیلے نہیں تھے. مولانا نے کہا اگر آج میں بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا اس کے مقابلے میں. تو ایک خدا بخش نام کا آدمی تھا گوجرے کا، وہ قتل ہو گیا وہاں پہ ان کے ہاتھوں سے جماعت کا. انہوں نے وہ جناب خیمے عورتوں کے جلا دیے، قرآن مجید جلا دیے، سب کچھ برباد کر دیا. لاہور کے بدماشوں کو لا کے وہ سارا نظم خراب کر دیا. مگر مولانا نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں سے آرام سے بیٹھیں گے، یہ ظلم کرنے دیں ان کو جتنے یہ کرتے ہیں. وہ ظلم کرتے رہے. تو وہ جو لاش آئی نا، تو وہ ماں اور بیٹی تھی. تو مولانا صاحب نے کہا آپ لاش لے کر گوجرا چلے جاؤ. وہ روئی نہیں. انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں ابا جی شہید ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ لے گئیں. تو مولانا کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا مولانا رپورٹ درج کروا دیں. مولانا نے کہا اللہ کے ہاں میں نے رپورٹ درج کروا دی ہے. پھر ان میں سے کئیوں کو کوڑ ہو گیا، کئیوں کو امراض لگ گئے. ٹھیک ہے. پھر کچھ نے اس زمانے میں بعد میں مولانا مودودی سے خانہ کعبہ میں جا کے پاؤں میں گر کر معافی مانگی. مولانا ہم نے حکومت کے کہنے پہ آپ کے ساتھ ظلم کیا. وہ اپنی بھائیوں کے ہاتھ قتل ہو گیا. وہ جس نے وہ لاہور کا بڑا بدماش تھا وہ برباد ہو گیا. اس کو پتہ نہیں کسی نے قتل کر دیا. اللہ نے ایوب خان کو ذلت اور رسوائی کا نشانہ بنا کر اپنے پوتے کے ہاتھوں سے کتا کہلوایا. اور آج اس کا یہی پوتا عمر ایوب پی ٹی آئی کا، یہی اپنے دادے کو آن نہیں کر رہا. اس نے کہا تمہارے دادا نے جب مارشل لا لگائی تھی جب وہ فوج میں تھا تو تب فوج بری نہیں تھی. کہتا میں اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، آپ اپنی طریق سیدھی کریں. میں سب کچھ ہی، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. میں تو نکالتا ہوں کھرا، بات کہاں سے چلی تھی. میں تو بھی اس تلاش میں ہوں کہ آدم علیہ السلام اوپر سے جنت سے زمین پر کیسے آئے ہیں، کس پہ بیٹھ کے آئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا الہی ہمیں بھی تو نے جو مال اور اولاد دی ہے نا، اس میں تو ہمیں کافروں والی مہلت نہ دے بلکہ اس کا حسن استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہماری دینی بہنیں جہاں کہیں ہمارا خواتین کا ونگ یا اللہ دین کا کام کرتا ہے، ان کو منافقات اور ہمیں منافقین بچنے سے مامون اور محفوظ فرما. ہمیں مومن فرما اور ہمارا حال پچھلی قوموں کی طرح نہ کرنا، نہ ان منافقوں کی طرح کرنا. اور ہمیں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہ رکھنا اور ہمارے نامہ اعمال کو برباد نہ کرنا. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں یہ استدعا کرتے ہیں کہ تو ہی ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکنے کا کہتا ہے، تو اور ہمیں بخیلی سے بھی رکنے کا کہتا ہے. ہمیں یہ 3 کام منافق جو ہے نا کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں اور ورگلاتے ہیں دین کے خلاف اور نیکی سے روکتے ہیں. تو یا اللہ ہمیں ان تینوں کاموں سے بچا لے اور اس کے برعکس کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے پاکستان کو استحکام دے اور ہم بیماروں کو شفا دے.
اور ہماری حاجات کو پورا فرما کے دستگیری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔